ہم اپنے بچے سے کچھ کہتے ہیں تو بچہ بات نہیں مانتا، اللہ والے زمین کی مٹی یا پتھر کو حکم دے دیتے تو وہ سونا بن جاتی تھی، وہ کامیاب ہو جاتے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ سبب کیا تھا؟ یہی تقوی، ایمان کے ساتھ تقوی۔ ہماری زندگی میں تقوی کہیں نظر نہیں آتا۔ کہاں ڈرتے ہم اللہ سے؟ انسانوں کے سامنے اللہ سے ڈرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک آیت کریمہ کی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان فرمایا، اس تفسیر کو پڑھنے کے بعد رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ارشاد فرماتے ہیں اللہ اللہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو لوگوں کے درمیان رہتے ہوئے کوئی عورت اگر ان کے سامنے سے گزرتی ہے تو لوگوں کی مروت میں کہ لوگ دیکھ رہے ہیں اس غیر محرم کی طرف نظر نہیں اٹھاتے، لیکن جیسے ہی ان لوگوں کی توجہ ہٹتی ہے تو لوگوں کی توجہ ہٹنے کے بعد وہ شخص چپکے سے لوگوں سے نظر بچائے ہوئے غیر محرم کو دیکھ کر آنکھوں کا زنا کر لیتا ہے۔ جانتے اس کے لیے کتنا سخت ترین عذاب ہے ایسے شخص کے لیے؟ اللہ اکبر۔ جہنم کی آگ کی سلاخیں ایسے شخص کی آنکھوں میں ڈالی جائیں گی۔ آپ مجھے بتائیے، کیا یہ سچ نہیں کہ آج کا انسان انسانوں کے درمیان رہتے ہوئے اپنے وجود کو گناہوں سے بچاتا ہے، لیکن ہر کوئی اپنی تنہائی کے اعمال سے، حرکات سے، سکنات سے اچھی طریقے سے واقف ہے۔ خدا کے لیے ڈرو، خدا کے لیے اللہ کا ڈر دل میں پیدا کرو۔ اللہ والوں کا حال کیا تھا؟ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ کو عرض کروں گا تو حیرت ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دور پاک کے اندر قحط پڑا، سب لوگوں کو لے کر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم دعا کے لیے نکلے۔ ندا آتی ہے، عیسیٰ تمہارے ساتھ آنے والے گنہگار ہیں، سب سے پہلے ان گنہگاروں کو وہاں سے نکالو تاکہ میں باران رحمت نازل کروں۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، دامن آلودہ لوگ، گناہوں میں ڈوبے ہوئے لوگ اس میدان سے چلے جائیں۔ سب چلے گئے، صرف ایک بندہ جس کی ایک آنکھ نہیں تھی، وہ بندہ وہاں پر کھڑا رہا۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، کیا تیری زندگی میں تجھ سے کوئی گناہ نہیں ہوا؟ اب جواب سنیے۔ وہ عرض کرتا ہے، یا عیسیٰ روح اللہ، ایک بار ایسا ہوا تھا، ایک عورت سامنے سے گزری، میری یہ آنکھ جو نکلی ہوئی ہے نا، اس آنکھ نے اس عورت کے پیر کو صرف دیکھ لیا، تو میں نے سوچا اب یہ آنکھ کسی کام کی نہیں رہ گئی، میں نے یہ آنکھ نکال کر کے پھینک دی۔ اگر دوسری آنکھ سے بھی یہ غلطی ہوتی میں اسے بھی نکال دیتا، بس یہی مجھ سے ایک گناہ ہوا تھا، تو جس سے گناہ ہوا تھا وہ آنکھ میں نے نکال دی، اور اللہ نے اپنے فضل سے مجھے گناہوں سے بچائے رکھا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام رو پڑے اور اس بندے سے کہتے، تو ہی حقدار ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر اور تیری دعا پر باران رحمت نازل ہوگا۔ یقیناً میں نبی ضرور ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے میں نبی ضرور ہوں، لیکن اللہ عز و جل نے مجھے معصوم پیدا فرمایا، مجھ سے گناہ نہیں ہو سکتا، لیکن تجھے معصوم نہیں پیدا فرمایا، پھر بھی تو گناہ سے بچا ہوا ہے، اس لیے تیری دعائیں اللہ کی بارگاہ میں ضرور قبول ہوں گی۔ اس نے جیسے ہی ہاتھ اٹھائے، لب ہلائے، باران رحمت کا نزول ہوا۔ پتہ چلا روزہ ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا کرنا چاہتا ہے تاکہ ہم روزے کے ذریعے اللہ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کریں۔ یہ تفسیر حضرت عبداللہ ابن عباس کی جو میں نے بیان کی، یہ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، غالباً اسی آیت کی تفسیر کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا ہے۔ آپ ذرا سوچو، جب آپ گھر کی چار دیواری میں چھپ کر اپنا روزہ نہیں توڑتے اور کھانا نہیں کھاتے اس تصور کے ساتھ کہ رب دیکھ رہا ہے، تو کیا ماہ رمضان کے اس وقت میں ہی رب دیکھتا ہے، باقی دنوں میں نہیں دیکھتا؟ اگر بندہ اپنے دل میں یہ جذبہ پیدا کر لے، ہمیشہ میرا مولا دیکھتا ہے، کہیں بھی رہوں مولا دیکھتا ہے،
किधर भी रहूं मौला देखता है। तो इंशाअल्लाह अज़ीम दामन गुनाहों से बचेगा, तक़वा की दौलत नसीब होगी। और मेरा अपना ये जुमला है, जहन में महफूज कर लो, गुनाह करने वाला जब गुनाह करता है ना, तो सबसे पहले खुद की नज़र से गिरता है और फिर खुदा की नज़र से गिर जाता है। हजार हम इंसानों के सामने पारसा बनकर के घूमते हों, तन्हाई के हमारे आमाल अगर अच्छे हैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और उस पर घमंड नहीं। और अगर अच्छे आमाल नहीं हैं तो याद रखें, तन्हाई में किए हुए बुरे आमाल हमारे ज़ाहिरी तक़द्दुस के बावजूद क़ल्बी तस्कीन की दौलत से हमें माला माल नहीं कर सकते। तो अल्लाह रोज़े के ज़रिए हमें तक़वा अता करना चाहता है, हमें मुत्तकी बनाना चाहता है, परहेजगार बनाना चाहता है, ताकि जब हम परहेजगार बन जाएंगे तो अल्लाह हमें कामयाबी अता फरमाएगा, हमें कामरानी अता फरमाएगा। और सिर्फ यही नहीं कि वो हमें कामयाबी ज़मीन के ऊपर अता फरमाएगा, बल्कि हकीकत यह है कि ज़मीन के अंदर भी और मैदान महशर में भी वो कामयाबी की दौलत से सरफराज फरमाएगा।